غفلت کو ترجیح دی جا رہی ہے۔ اس غافل گروپ کی ایک جو برجستہ صفت ہے، یہ اپنے آپ کو اندھیرے میں رکھتا ہے اور اندھیرے میں ہی راضی رہتا ہے، کیونکہ خدا کی دشمنی کے مراتب ہیں وہ بھی سلسلے وار۔ انسان کو پہلے اپنی ہی زندگی میں بے حیا بناتی ہے، بے شرم بناتی ہے، بے غیرت بناتی ہے، اور پھر اس کے بعد نوبت پہنچتی ہے دشمنی خدا تک۔ حرام میں لذت رکھی ہے اور حلال کو مشکل کر دیا ہے۔ اپنے اعتراف میں جب نگاہ کریں گے تو غافلون گروپ کے بڑے بڑے سورما آپ کو دکھائی دیں گے۔ آج ہمارے گھر میں مولا علی کی دعوت ہے، نام سے اس کی شناخت نہیں ہوتی۔ آپ نام رکھ لیں، آپ حسنین نام رکھ لیں، آپ رضا نام رکھ لیں، حر نام رکھ لیں، کمبر، علی، عباس، اور اس طرح کے جتنے اسلامی اور شیعی نام ہیں وہ آپ رکھ لیں۔ عورتوں میں آ جائیں، آپ نام رکھ لیں، آپ کلثوم نام رکھ لیں، ام لیلہ، ام فروا، فضہ، زینب۔ بیداری سے کیوں خوف آتا ہے عزیزان؟ انسان غفلت کا شکار ہے اور ہمیں اس کو آگاہ بھی کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین، ہمارے موضوع کا نام ہے غفلت کی شیرینی اور جاننے سے خوف کھانا۔ یعنی انسان کی شیرینی، اس کی سویٹنس کیا ہے؟ غافل رہنے میں ہے، اور اسے بیداری سے، اسے شعور سے، اسے جاننے سے خوف آتا ہے۔ اس کو ہم تھوڑا سا کھولنے کی کوشش کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ ہماری زندگی میں کیا ایسی باتیں، کیا ایسے تفکرات موجود ہیں یا نہیں۔ اگر موجود ہیں تو ہمیں اس کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر موجود نہیں ہیں تو خدا سے شکر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں پر ہم یہ بتائیں کہ غفلت کی شیرینی یعنی کیا؟ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ غفلت کی شیرینی ہے، غفلت سویٹنس ہے اس کی۔ بیشتر انسان کو آپ دیکھیں گے کہ دینی معاملات میں وہ غافل رہنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ وہ احکام خدا اور وہ فقہ کی باتیں اور وہ حلال و حرام اور مکروہات اور واجبات اور مستحبات، ان کی طرف نہیں جاتے۔ بیشتر انسانوں کو آپ پوری دنیا کا مطالعہ کریں، پوری دنیا کی تحقیق کریں، آپ کو مسلمانوں کے اندر، نو میٹر شیعہ اور سنی، آپ کو یہ دکھے گا کہ غافل رہنے کو ترجیح دی جا رہی ہے، غفلت کو ترجیح دی جا رہی ہے، کیونکہ اس میں شیرینی ہے۔ قرآن اس گروہ کو غافلون کا خطاب کرتا ہے۔ قرآن ان کو کہتا ہے غافلون، اس گروپ کو، اس کا گروپ کا نام کیا ہے؟ غافلون گروپ، قرآن کی آیات اور روایات کی روشنی میں۔ یہ غافلون گروپ کیا کرتا ہے؟ اس غافل گروپ کی ایک جو برجستہ صفت ہے، یہ اپنے آپ کو اندھیرے میں رکھتا ہے اور اندھیرے میں ہی راضی رہتا ہے۔ اس کو نور سے، نور علم سے یا جاننے سے یا شعور کی لائٹ سے یا بیداری کی لائٹ سے اس کو اذیت ہوتی ہے۔ یہ فوراً کہتا ہے کہ لائٹ بند کرو، یہ فوراً کہتا ہے کہ بیداری کی باتیں بند کرو، شعور کی باتیں بند کرو، مجھے اذیت ہو رہی ہے۔ بس کیونکہ غفلت تاریکی ہے اور اس کو تاریکی اور غفلت میں رہنا پسند ہے اس انسان کو یا اس گروہ غافلون کو۔ عزیزان، غفلت میں لذت اور منفعت بہت زیادہ ہے۔ پوری آپ دنیا کی تحقیق کریں، لوگوں سے مطالعہ کریں، ان سے کاؤنسلنگ سیشنز کریں، ان سے سوال کریں، اور آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ غافل رہنے میں، غفلت میں، کسی بھی بارے میں غفلت میں شیرینی اور منفعت اور فائدہ بہت زیادہ ہے، اس کی لذت بہت زیادہ ہے۔ کوئی ذمہ داری نہیں ہے اس میں، غافل انسان پر کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی۔ اسی طرح یہ اپنی زندگی گزارتا ہے بنا کسی ٹینشن کے، بنا کسی اضطراب کے، بنا کسی اسٹریس اور تناؤ کے۔ اس کو کوئی اسٹریس نہیں ہے، بالکل فری اور ریلیکس زندگی گزارتا ہے غافل انسان یا گروہ غافلون۔
انسان جب غفلت کا خوگر ہو جائے عزیزان، جب غافل ہونے کو ترجیح دے تو پھر بیداری اور شعور کی باتوں سے نفرت کرتا ہے، بغض رکھتا ہے بیدار لوگوں سے، بغض رکھتا ہے وہ، عناد رکھتا ہے وہ اس کلمات سے، اس موضوع سے جو اس کو بیدار کرے۔ بس غفلت کی شیرینی بہت زیادہ ہے۔ خدا کی دشمنی کے عزیزان کچھ سلسلہ مراتب ہیں۔ خدا کی دشمن صرف شیطان اور خدا کا دشمن صرف ابلیس نہیں ہے۔ بعض اوقات ہم اپنے فکر کے عالم میں، ہم اپنے عمل کے عالم میں خدا کے دشمن ہوتے ہیں، مگر کہتے نہیں ہیں، قبول نہیں کرتے، یقین نہیں آتا ہمیں کہ ہم خدا سے دشمنی کر رہے ہیں، کیونکہ خدا کی دشمنی کے مراتب ہیں، وہ بھی سلسلے وار، یعنی گریجولی انسان خدا سے دشمنی کرنے لگتا ہے اور خدا کا دشمن ہو جاتا ہے۔ مگر کوئی بھی انسان اس بات کو کہنے سے عاری ہے کہ میں خدا کا دشمن ہوں نہیں کہتا، مگر پوری زندگی اور اس کے عقائد اور اس کے اعمال اس بات پر شاہد ہیں کہ یہ خدا کا دشمن ہے، کیونکہ اس کے سلسلے وار مراتب ہیں جو ہمیں نہیں بتائے گئے کہ غفلت کی شیرینی کیوں زیادہ ہے، کیوں دنیا میں غافل لوگ زیادہ ہیں اور بیدار و باشعور لوگ بہت کم ہیں۔ کسی نے اس پہ ریسرچ ہی نہیں کی، کسی نے بتایا ہی نہیں کہ غفلت سے باہر کیسے آتے ہیں اور بیداری کے حلقے میں انٹری کیسے ملتی ہے انسان کو۔ تو ہم اس موضوع کو آج تھوڑا سا کھولنے کی کوشش کریں گے۔ ایک اسی جو یہ ہم نے بتایا کہ خدا کا دشمن ہوتا ہے، سلسلے وار دشمنی ہے انسان کی خدا سے۔ آہستہ آہستہ جب انسان غفلت میں جاتا ہے، جب وہ پسند کر لیتا ہے اپنے لیے غفلت کو، دینی معاملات میں، دینی احکامات میں، دینی ذمہ داریوں میں زندگی گزارنے کے لیے، قرآن کو امپلیمنٹ کرنے میں، زندگی گزارنے کے لیے خدا کے احکامات کی پابندی کرنے میں، جب اس بارے میں وہ اپنے آپ کو غفلت میں لے جاتا ہے، تو آہستہ آہستہ یہی غفلت انسان کو پہلے اپنی ہی زندگی میں بے حیا بناتی ہے، بے شرم بناتی ہے، بے غیرت بناتی ہے، اور پھر اس کے بعد نوبت پہنچتی ہے دشمنی خدا تک۔ ہم یہاں پر مثال دیں کہ ایک کراچی میں ایک محفل میں تھے، اور محفل تھی مذہبی، محفل تھی محفل میلاد، کسی گھر کا میلاد تھا۔ اس میلاد میں پارٹیشن ہوا تھا، یعنی خواتین کو ایک اپارٹمنٹ میں دوسرے فلیٹ میں رکھا ہوا تھا، اور ایک مردوں کو دوسرے اپارٹمنٹ میں رکھا ہوا تھا، پارٹیشن کیا ہوا تھا۔ ان کا کھانا بھی ڈیفرنٹ تھا، ان کا جو ہے وہ کرسیاں بھی ڈیفرنٹ تھیں، کیونکہ دو الگ الگ گھر تھے۔ تو یہاں پر ایک مومن آپ کہہ لیں، یا سو کالڈ مومن جو وہاں پر موجود تھے، وہ اپنی بے شرمی اور بے حیائی اور بے غیرتی کا اظہار کرتے ہوئے فرما رہے تھے کہ یہ کیسی محفل ہے، یہ کیسی محفل ہے، کتنا اچھا ہوتا کہ میری بیوی میرے برابر میں ہوتی اور دوسروں کی بیویوں کو میں دیکھتا۔ یہ ان کا جملہ ہے۔ اس جملے کے پیچھے جو زرنگ ہوتا ہے، جو حکمت رکھنے والا انسان ہوتا ہے، وہ ایک چھوٹے سے جملے کو سن کر پورے اس انسان کی پرسنالٹی اور اس کے ذہنی تفکرات تک رسائی حاصل کر لیتا ہے۔ عام انسان بھی اگر کوشش کرے، صرف سائیکالوجسٹ اور کاؤنسلر نہیں، عام انسان بھی اگر کوشش کرے تو وہ ایک جملے کے پیچھے چھپے ہوئے اس کے عقائد اور اس کے نظریات تک رسائی حاصل کر لیتا ہے۔ تو یہ انسان کہہ رہا ہے کہ یہ کیسی محفل ہے، مجھے بالکل مزہ نہیں آ رہا، کاش کتنا اچھا ہوتا کہ میری بیوی میرے برابر میں ہوتی اور دوسری بیویوں کو میں دیکھتا، دوسروں کی بیویوں پر میں نگاہ کرتا۔ اب انسان کو یہ نہیں پتا ہے کہ جب آپ دوسروں کی ناموس پر نگاہ کرنے کی بات کر رہے ہیں تو آپ کی ناموس بھی حفظ نہیں ہے، چونکہ یہ انسان غافل ہے، چونکہ یہ ایک غافلون کے گروہ کا لیڈر ہے، اسی لیے یہ بے شرم و بے حیا اور بے غیرتی کے سرکل میں چلا گیا ہے۔ اسے یہ خبر نہیں ہے کہ جب آپ دوسرے کی ناموس دیکھتے ہیں تو آپ کی ناموس بھی امان میں نہیں ہے۔
یہ ایک ہم نے مثال دی زندہ جو کہ بندے کی آنکھوں سے گزری۔ اب آپ اس میں آ جائیں کہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ غفلت کی شیرینی ہے، یعنی حرام کام میں کشش رکھی ہے۔ جتنے بھی آپ حرام کام دیکھ لیں، آپ زنا دیکھ لیں، آپ شراب دیکھ لیں، آپ نامحرم پر نگاہ کرنا دیکھ لیں، آپ اور جتنے کام دیکھ لیں، حرام میں لذت رکھی ہے اور حلال کو مشکل کر دیا ہے۔ حلال کو مشکل کرنا اور حرام میں لذت رکھنا، یہ انسان کے لیے امتحان بن جاتا ہے۔ کیسے امتحان بنتا ہے؟ اس طرح امتحان بنتا ہے کہ جب حرام کام میں لذت ہے، حرام کام میں زیادہ لذت ہے، تو حلال انسان کو وہ لذت نہیں عطا کرتا۔ پھر انسان کیا کہتا ہے؟ پھر کہتا ہے کہ میں اسی حرام پر اکتفا کروں کیونکہ اس میں لذت ہے۔ یہاں پر لوگوں کو حلال راستہ اسی لیے اچھا نہیں لگتا کیونکہ اس میں لذت باقی نہیں رہتی۔ کیوں لذت باقی نہیں رہتی؟ مثلا آپ دیکھیں کہ یہ جو کپلز ہوتے ہیں شادی سے پہلے اور کسی بھی عقد سے پہلے، یہ جو پاکستان میں منگنی ہو گئی مثلا، یا جس کا آپ لوگ نے نام رکھا ہوا ہے امام ضامن، کوئی اس کی شرعی حیثیت نہیں ہے، نہ امام ضامن کی نہ منگنی کی، ٹھیک ہے؟ دونوں ایک دوسرے کے لیے نامحرم ہیں، اور یہ اتنے لو برڈز کی طرح بات کرتے ہیں، ایک دوسرے سے گھنٹوں بات کرتے ہیں، اور بہت زیادہ عشق ورزی دکھاتے ہیں ایک دوسرے کی نسبت، اور بہت زیادہ قربانیاں دیتے ہیں، احساسات اور جذبات کا مظاہرہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ حرام ہے، اس میں لذت ہے۔ اسی قبل کو آپ شادی، جب آپ شریعت کے بندھن میں بن گئے اور آپ کی نکاح ہو گیا، اب یہ آپ ایک دوسرے کے لیے حلال ہو گئے، اب آپ ان کی زندگیاں دیکھیں، اب وہ پیچھے والی لذت نہیں رہتی باقی۔ کیوں نہیں رہتی؟ ممکن ہے شوہر شکایت کرے کہ اب تم وہ پہلے والی نہیں ہو، یا بیوی شکایت کرے کہ آپ اب پہلے کی طرح مجھے مثال کے طور پہ وقت نہیں دیتے۔ اس وقت وقت اور لذت تھی کیونکہ حرام تھا۔ بس اسی طرح جب ہم کہہ رہے ہیں کہ حرام میں لذت زیادہ ہے، حرام میں منفعت زیادہ ہے، حرام میں کشش زیادہ ہے، وہ اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ انسان حلال راستے سے آ رہی ہے، اسے تکلیف ہوتی ہے، حلال سخت بھی ہے اور حلال لوگوں کو پسند بھی نہیں ہے۔ متعدد یا بیشتر لوگوں کو حلال راستے اور حلال لذتیں پسند نہیں ہیں، ان کو نہیں بھاتی۔ اسی طرح غفلت کا حاصل کیا ہوتا ہے؟ جب ہم نے بتایا کہ جب انسان غفلت میں جائے گا تو اس کا حاصل یہ ہے بے حیائی، اس کا حاصل ہے بے غیرتی اور بے شرمی۔ کیسے؟ اپنے اطراف میں نگاہ کریں، اپنے خاندان میں، اپنے گلی محلوں میں، صرف مسجد اور نماز جمعہ اور نماز پنجگانہ میں نگاہ نہ کریں، انہی نمازیوں کے جب یہ کوئی محفل رکھتے ہیں، جب ان کے گھر میں کوئی شادیاں ہوتی ہیں، اس میں آپ نگاہ کریں کہ یہ غفلت میں ہیں، یہ غافلون کے گروہ میں ہیں یا بیداری کے گروہ میں۔ جب ہم نے کہا کہ غفلت میں شیرینی ہے، یعنی اب ان کو حرام میں لذت محسوس ہوگی اور یہ غافل رہنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ اسی طرح آپ کو اپنے اطراف میں جب نگاہ کریں گے تو غافلون گروپ کے بڑے بڑے سورما آپ کو دکھائی دیں گے، بڑے بڑے سورما ہیں، مشخص ہیں، ہر خاندان میں ہوں گے، ہر گلی میں ہوں گے، ہر محلے میں ہوں گے، پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی، انڈیا، پاکستان، ہم کیونکہ مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں تو ہمارا ٹارگٹ اسلامی دنیا ہے، یا مسلمان جو ویسٹ میں زندگی گزار رہے ہیں یا زندگی گزارنے کو ترجیح دیتے ہیں، مسلمان۔ غافلون گروپ کے بڑے بڑے سورما آپ کو ملیں گے۔ کراچی میں ایک گھر میں ہم گئے، وہاں پر ان کے دروازے کے باہر لکھا ہوا تھا، آج ہمارے گھر میں مولا علی کی دعوت ہے، یہ جملہ لکھا ہوا تھا، کسی بچے کی رائٹنگ میں لکھا ہوا تھا، یعنی کسی نے ڈیزائن بنایا تھا اور وہاں پر لکھا تھا کہ آج ہمارے گھر میں مولا علی کی دعوت ہے۔ کچھ عرصے کے بعد ہم اسی گھر میں دیکھتے ہیں کہ ایک شادی کا انعقاد ہوتا ہے اسی گھر میں، اور کیونکہ یہ جو جملہ لکھا تھا یہ حساسیت کی بنا پر نہیں تھا اور یہ غفلت کی بنا پر تھا۔ غفلت کی بنا پر جب آپ کچھ کہتے ہیں تو پھر وہ اس طرح سے پائیداری آپ کا عہد پر قائم نہیں رہتے۔ جب یہ دعوت ہی جعلی تھی، کوئی امام علی کی دعوت نہیں تھی، صرف ایک جو ہے وہ جملہ لکھا تھا غفلت کے اندر، بس کچھ ہی عرصے کے اندر اس کو آپ اس گھر میں شادی کا انعقاد ہوا اور
غفلت کی جو ہم نے حاصل بتایا کہ بے غیرتی اور بے حیائی اور بے شرمی، وہ اس پر غالب آئی۔ امام علی کی دعوت تو دور، امام علی کا نام تو دور، اس کے علاوہ آپ نے دوسروں کی سنتوں سے بہت ساری چیزیں لے کر مذاق اڑایا، دین کا اور مذہبی ایام کا مذاق بنایا۔ اگر انہی اعتراف میں آپ شادیوں اور نکاح اور فنکشنز میں اور یہ جو پارٹیز ہوتی ہیں اس میں آپ دیکھیں تو غفلت والے لوگ زیادہ اجاگر ہیں، اور غفلت جہاں پر ہوگی آپ اس کو ہمیشہ بریکٹ میں لکھ لیں کہ بے حیائی ہو، بے شرمی ہو، بے غیرتی، یہ آپ بریکٹ میں لکھ لیں۔ جہاں بھی آپ یہ تین چیزیں دیکھیں فوراً آپ پہچان لیں گے کہ یہ غافلون گروپ کے کوئی لیڈر ہیں، کوئی سورما ہے۔ نام سے کچھ نہیں ہوتا عزیزان، دیکھیں نام انسان کو نہیں بچائے گا، یا نام سے اس کی شناخت نہیں ہوتی۔ آپ نام رکھ لیں، آپ حسنین نام رکھ لیں، آپ رضا نام رکھ لیں، حر نام رکھ لیں، کمبر، علی، عباس، اور اس طرح کے جتنے اسلامی اور شیعی نام ہیں وہ آپ رکھ لیں۔ عورتوں میں آ جائیں، آپ نام رکھ لیں، آپ کلثوم نام رکھ لیں، ام لیلہ، ام فروا، فضہ، زینب، فاطمہ۔ نام سے تو کچھ نہیں ہے، نام سے کچھ نہیں ہے، آپ کے کردار سے سروکار ہے۔ آپ نے نام کی حرمت کو پائمال کیا، آپ نے اپنے کردار کو پائمال کیا، آپ غفلت میں پڑے رہے، اور آپ نے سارے کے سارے مذہبی اعتقادات کو سائڈ پہ رکھ دیا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے اپنی خوشی کے لیے لذت کو چاہا اور غافل رہنے کو آپ نے ترجیح دی۔ جب انسان غافل رہنے کو ترجیح دے گا عزیزان تو پھر وہ نہیں بچ سکتا، پھر وہ بیداری سے نفرت کرے گا، اور بیداری کی باتوں سے بھی نفرت کرے گا۔ بیداری کی باتوں کو آپ سائڈ پہ کر دیں۔ جب آپ غافلون کے طبقے سے رو در رو ہوں گے تو یہ غافل طبقہ آپ کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ غفلت کو پسند کرتا ہے۔ آپ ان کی تاریک اور ظلمت والی زندگی میں جب لائٹ کھولیں گے، جب کوئی چراغ جلائیں گے، تو پھر وہ آپ سے نفرت اور بغض کا اظہار کریں گے، کیونکہ انہیں اس تاریکی اور ظلمت میں رہنا پسند ہے اور اس کے خوگر ہو گئے۔ یہی جو غافل انسان ہیں، جب یہ موت کا وقت آتا ہے، حالانکہ یہ واقعات ہم نے سیر و سلوک کی کتابوں میں اور روایی جو مفہوم ہمیں بتائے گئے ہیں اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ جب انسان اس غفلت کے عالم میں زندگی گزارتا ہے، غفلت کی لذتیں، حرام لذتوں کا عادی ہو جاتا ہے، اور پھر بہت سارا مال و دولت جمع کرتا ہے، اور پھر فردر پلانز اس کے ہوتے ہیں کہ 30 سال 40 سال میں نے کیسے کیسے گناہ اور کیسے کیسے عصیان اور کیسی کیسی حرام لذتیں اٹھانی ہیں۔ تو جب یہ 30 سال کا پلان کرتا ہے اور مال بہت سارا چوری کا اور خیانت کا جمع کرتا ہے، اسی حالت میں اس پر فرشتہ موت کا فرشتہ اس پر ظاہر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کا وقت آ گیا ہے، چلیں آپ ہمارے ساتھ۔ یہی انسان، یہ جو ہم نے بتایا کہ خدا کی دشمنی سلسلے وار مراتب ہے، یعنی ہم نے یہ بتایا کہ خدا کی دشمنی اچانک سے نہیں ہوتی ہے۔ انسان پہلے غفلت میں جاتا ہے، پھر غفلت کا خوگر ہوتا ہے، پھر اس غفلت کا خوگر ہونے کے ساتھ آہستہ آہستہ بے شرمی کے مراحل طے کرتا ہے، بے حیائی کے مراحل طے کرتا ہے، بے غیرتی کے مراحل طے کرتا ہے، بے عہدی کے مراحل طے کرنے کے بعد آتا ہے حرام لذتوں سے گزرنے کے بعد دشمن خدا۔ اب یہ جو موت کا وقت ہے، اس نے مال جمع کیا ہوا ہے، اب اس نے 30 سال 40 سال کا پلان بنایا ہوا ہے کہ اب میں یوں کروں گا، فلانا گناہ انجام دوں گا، لذت اٹھاؤں گا زندگی سے۔ اسی حالت میں اس کے پاس موت کا فرشتہ نازل ہوتا ہے کہ آپ اپنی جان دے دیں۔ اب یہ انسان پوچھتا ہے، اب یہ نفرت کر رہا ہے اس فرشتے سے، اب یہ انسان موت کے عالم میں، اب دیکھیں ایمان اس کا موت کے وقت بھی چلا جائے گا غافل انسان کا۔ یہ فرشتے سے کہے گا کہ مت لو میری جان، میری روح قبض مت کرو۔ وہ فرشتہ اس کو کہے گا کہ میں آپ کے پاس آیا ہوں رب العالمین کے حکم سے، اس نے مجھے حکم دیا ہے کہ آپ کی روح کو قبض کر لیں۔ یہ غافل انسان اس لحظے اپنے نفسانی حالت میں خدا سے دشمنی کرے گا، اپنی فکری حالت میں خدا کا دشمن ہو جائے گا، نفرت کرے گا خدا رب ذوالجلال سے کہ
کیوں اس نے اس فرشتے کو میرے پاس بھیجا؟ میرے پاس پلانز تھے حرام لذتیں اٹھانے کے. تو اگر نہیں چاہتا کوئی انسان ایسی حالت میں پہنچے تو اپنی زندگی کو غفلت سے نکال لے. غفلت کی شیرینی کے بعد ہم نے کہا کہ ہمارا موضوع تھا بیداری اور جاننے سے خوف کھانا. بیداری اور جاننے سے خوف کھانے سے مراد کیا ہے؟ یعنی غافل انسان کیونکہ غفلت کی شیرینی کا خوگر ہو چکا ہے اور اسی حالت میں رہنا چاہتا ہے، اس کو اشتیاق نہیں ہوتا اس حالت سے باہر آ جائے، بس بیداری سے یہ خوف کھاتا ہے. کوئی بھی بات، کوئی بھی نقطہ بیداری والا اور شعور والا اس کو نہیں بھاتا، یہ سمجھنا نہیں چاہتا. مثلا اگر کوئی انسان خدا و رسول و قرآن و اہل بیت کے فرامین کی روشنی میں ایک غافل انسان کو کہے کہ آغا جان آپ یہ عمل غلط انجام دے رہے ہیں، تو یہ مختلف بہانوں سے مخالفت کرے گا، مذمت کرے گا اور دشمنی. غافل انسان کو آپ جب بھی، بھلے چاہے ممبر سے، بھلے آپ ان پرسن حضوری طور پر، آپ جب بھی غافل انسان کو حرام لذتوں میں ڈوبے ہوئے انسان کو باہر نکالنے کی بات کریں گے، وہ آپ سے مختلف بہانے تراشی کرے گا اور نفرت کا مظاہرہ کرے گا. یہ دو چیزیں حقیقت ہیں، آپ اس کو اپنی زندگی میں آزما کے دیکھ لیں. آپ بیدار اور باشعور ہو جائیں، اور جب آپ بیدار اور باشعور ہو جائیں گے تب آپ غافلون کے گروہ میں جائیں اور ان کو بولیں کہ آپ بھی بیدار ہو جاؤ. وہ دیکھیں آپ کی کیا درگت بناتے ہیں. جب آپ کی وہ درگت بنائیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ ہم نے اشتباہ کیا. غافلون کی گروپ میں جانا مشکل بھی ہے اور ان کو بیداری کی طرف لانا محال بھی ہے. اسی طرح اسے جاننے سے خوف، جب انسان کو جاننے، اس کی نفسانی کیفیت کیا ہے، ہم اس پہ ڈسکس کر رہے ہیں. جب انسان کے نفس پر یہ خوف طاری ہوتا ہے کہ میں کہیں جان لوں، مجھے عمل کرنا پڑ جائے گا، نفس امارہ فوراً فعال ہوتی ہے. نفس امارہ انسان کی فوراً فعال ہو کے دفاعی طور پر مقاومت کرتی ہے کہ اس کا منہ بند کراؤ، ٹاپک کو آواز کرو، ٹاپک کو چینج کرو، ٹاپک موضوع کو بڑھنے مت دو. اس سے زیادہ اذیت ہو رہی ہے اب اس انسان کو، کیونکہ بیداری اور شعور کی باتیں ہو رہی ہیں. اسے غفلت پسند ہے، اسے غفلت کی شیرینی پسند ہے. یہ موضوع کو آواز کروائے گا، یا یہ اس بیداری والے گروپ کو یا بیداری کے کلمات کو یا اس شخص کو شٹ اپ کال دے دے گا. اسی یہاں پر ایک اور مثال ہم دیں کہ یورپ میں ایک ہمارے دوست تھے، وہ بھی مسلمان تھے، اہل سنت سے تھے، اور وہ غفلت کے خوگر ہو گئے تھے اور ان کی عادت کا حصہ بن گیا تھا، ان کو کلب جانا ہوتا تھا، ڈسکو جانا ہوتا تھا. تو جب وہ ڈسکو جاتے تھے تو وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ آج دن کیا ہے، وقت کیا ہے، رات کیا ہے، صبح کیا ہے. تو وہ ساری چیزوں کی غفلت کی شیرینی زیادہ ہو گئی تھی، بہت زیادہ. تو محرم میں وہ شب عاشور وہ تیار ہو کے ڈسکو جا رہے تھے اور چلے گئے وہ. تو ہم نے کوشش کی کہ ظاہر انسان کو ایک امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کا ایک اشتیاق ہوتا ہے، تو ہم نے پیچھے سے ان کو ایس ایم ایس کر دیا کہ آج شب عاشور ہے، کاش آپ آج نہ جاتے، کل عاشورہ ہے، امام حسین ہے، کربلا ہے، اور اس طرح کی چیزیں، اور آپ کے رسول کا نواسہ ہے، اور اس طرح کا چھوٹا سا میسج ہم نے کہہ دیا کہ اگر ممکن ہو تو آج یہ عمل انجام نہ دیں. تو ان کا میسج آیا دوبارہ، یہ حضرت کہتے ہیں کہ آج کے بعد مجھے دینی میسج مت کرنا. اور انہوں نے دلیل بھی بتائی. انہوں نے دلیل یہ بتائی کہ دیکھو، مجھے جو میں کام کرنے گیا ہوں وہ کام تو میں انجام دوں گا، مگر آپ کے میسج کے بعد مجھ میں ایک بیداری آتی ہے، اور اس بیداری کی کیفیت میں مجھے اذیت ہوتی ہے، اور مجھے اور زیادہ احساس گناہ ہوتا ہے کہ اب جب کہ مجھے آپ نے بتا دیا کہ آج شب عاشور ہے اور عاشورہ ہے، تو مجھے اذیت ہو رہی ہے، مگر میں وہ گناہ تو انجام دوں گا جو مجھے انجام دینا ہے. بس آپ آج کے بعد مجھے پیام نہیں بھیجیں گے، میسج نہیں کریں گے کوئی بھی دینی، چاہے میں کہیں بھی جاؤں، کسی بھی دن چلا جاؤں. تو کیونکہ ان سے ہمارا رابطہ دوستانہ تھا تو ہم نے وہ میسج کر دیا. اس کے بعد ہم نے آج تک ان کو میسج نہیں کیا، اور وہ انسان آج بھی اپنی غفلت کی مستیوں میں
ایک اور غربی ممالک میں مست ہیں اور اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو یہاں پر ہم نے مثال دے کے سمجھایا کہ جو انسان غافل ہوتا ہے وہ بیداری سے خوف کھاتا ہے، اسے جاننے سے خوف ہے، نفرت ہے، اسے اس بیداری سے اسے اس بیداری کی بات یا اس موضوع سے نفرت ہے۔ اور وہ جو اہل کلام ہے جو بیداری اور شعور کی بات کر رہا ہے، یہ غافل انسان ان کا دشمن ہو جاتا ہے، یا گروہ ہے غافلون۔ انسان کو بیداری سے کیوں خوف آتا ہے عزیزان؟ انسان کو کیوں خوف ہے بیداری سے؟ اس کے متعدد عامل ہو سکتے ہیں، یہاں پر ہم 2 عوامل کو ڈسکس کرتے تھے۔ انسان کو جاننے سے کیوں خوف آتا ہے، اس کو کیوں ڈر لگتا ہے بیداری سے یا بیداری کی باتوں سے۔ پہلا عامل یہ ہے کہ بیداری اور علم اور شعور انسان کو کسی فعالیت پر مجبور کرتا ہے، ابھارتا ہے اس کو فعالیت انجام دینے پر۔ اور کوئی بھی انسان جو کہ ساکت بیٹھا ہو، یا ذہنی فعالیت یا فائنینشلی فعالیت یا اقتصادی اور مذہبی فعالیت یا اور کوئی بھی ایکٹیویٹی، بیداری انسان کو ابھارتی ہے فعالیت کرنے پر، ایکٹیویٹی کرنے پر، جو کہ ایک سخت کام ہے۔ یہ ایک عامل ہے کہ انسان بیداری سے بھاگتے ہیں اور شعور سے بھاگتے ہیں۔ دوسرا عامل یہ ہے کہ بیداری جو ہے وہ غافلوں کے طبقے سے نکلنے کی ترغیب دیتی ہے۔ بیداری کی بات، اس کا انجام کیا ہے؟ غافلوں سے دوری۔ انسان کے لیے سخت ہے کیونکہ اس نے معاشرت کرنی ہے، اس نے تجارت کرنی ہے، اس کا اقتصاد ہے، اس کی خانوادے کی زندگی ہے۔ اس انسان کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے کہ یار میں اگر بیدار ہو جاؤں تو مجھے ان سب کو چھوڑنا پڑے گا، یہ پورا سرکل، پوری زندگی، اتنا جو میں نے بچایا ہے، کمایا ہے، سرکل ہے، خانوادہ ہے، ساری چیزیں تباہ ہو جائیں گی۔ بس بہتر ہے کہ غافل رہو، کیونکہ بیداری کا خزینہ بہت زیادہ ہے۔ اسی لیے انسان، یہ 2 عامل جو ہم نے بتائے کہ ایک تو فعالیت پر ابھارتی ہے بیداری، دوسرا یہ کہ اس کو خوف لاحق ہوتا ہے کہ کسی طرح وہ اس معاشرت میں، اس خانوادی زندگی میں اور اس اقتصاد و تجارت میں ملوث رہے اور غافل رہنے کو پسند کرے۔ اسی میں جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے وہ ہم کیسے انجام دیں گے؟ مثال کے طور پہ انسان غافل ہے، ہمیں اس کو بیدار بھی کرنا ہے۔ انسان غفلت کا شکار ہے اور ہمیں اس کو آگاہ بھی کرنا ہے۔ عزیزان، ہر امر بالمعروف اور نہی از منکر کہنے کی بات نہیں ہوتی، ہر جگہ اس کا امپلیمنٹ نہیں ہے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے خاص شرائط ہیں، ان میں سے ایک خاص شرط کیا ہے کہ آپ جس شخص سے کلام کر رہے ہیں آپ کی بات کا اثر ہونا چاہیے اس پر۔ اگر آپ کی بات کا اثر نہیں ہے، مثال کے طور پہ آپ کی پرسنالٹی ایک سبک پرسنالٹی ہے، آپ کی بات کوئی سنتا نہیں ہے، آپ کے معاشرے میں کوئی مقام منزلت نہیں ہے، آپ ایسے حالت میں امر بالمعروف نہیں کر سکتے، آپ برائی سے نہیں روک سکتے کسی کو، آپ کی اثر نہیں ہے آپ کی بات کا۔ بس اگر آپ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی شرائط پہ جائیں گے تو وہاں پر یہ شرط بھی دیکھیں گے کہ آپ جو جس کام سے روک رہے ہیں یا جس نیکی کا حکم دے رہے ہیں، آپ کی بات کا اثر ہونا چاہیے۔ ہمیں کیا لگتا ہے؟ ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ جو امر بالمعروف ہے و نہی عن المنکر ہے، یہ صرف وہ انسان کام انجام دے جو عصمت پہ فائز ہے، عصمت کبریٰ پہ۔ غلط ہے، اشتباہ ہے، کم علمی ہے۔ ہر انسان، اگر گنہگار انسان بھی اس کا اثر و رسوخ ہے اس محفل میں، اس معاشرے میں، اس خاندان میں، گنہگار انسان، ہاں، نہ عصمت ہے، نہ عالم ہے، نہ مولانا، گنہگار ہے۔ حتیٰ بے نمازی انسان بھی امر بالمعروف نماز کا کر سکتا ہے، یہ ہمیں کسی نے بتایا نہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ جو انسان خود کوئی کام انجام دے وہ دوسرے کو ترغیب دے، ٹھیک ہے، اس کا اثر معاشرے پہ زیادہ ہے، مگر جہاں پر شرط آ جائے اثر و رسوخ کی، مثال کے طور پہ خاندان میں ایک چچا ہے، ایک ڈڈا ہے اور ایک ابا ہے، ان کا سکہ چلتا ہے، ان کی بات سب مانتے ہیں، مگر یہ چچا ڈڈا یہ خود بے نمازی ہیں، یا یہ خود اس طرح سے دینی معاملات اور حساس نہیں ہیں، مگر ان کے بات کا اثر و رسوخ ہے، پس امر بالمعروف و نہی عن المنکر ان پر واجب ہو جاتا ہے کیونکہ ان کی بات کا اثر ہے۔ گو کہ خود یہ گنہگار ہیں، گو کہ خود یہ
کامل اس پر وہ نہیں رکھتے، گرفت نہیں رکھتے، عمل نہیں کرتے، مگر ان پر دین یہ کہہ رہا ہے کہ کیونکہ ان کا اثر ہے، ان کی بات سنی جاتی ہے، ان پر واجب ہے اور ان سے سوال بھی ہوگا دوسروں کو گناہ سے روکنے کے بارے میں۔ ہماری ذمہ داری کیا ہے عزیزان؟ اسی غفلت کی شیرینی اور بیداری سے جاننے والے یہ جو دو گروہ ہیں، یعنی غافلون اور باشعور طبقہ، ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اگر ہم غفلت میں ہیں، اگر ہم غافلون کے طبقے میں ہیں تو نفرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم مثال کے طور پر اگر ہم شیعان حیدر کرار ہیں، اگر ہم محبان اہل بیت ہیں اور ہم غافل بھی ہیں، تو غفلت میں رہ کر آپ نے دشمنی نہیں رکھنی، فکری طور پر آپ نے دشمن نہیں ہونا ہے بیداری اور شعور اور علم اور حکمت کا، کیونکہ یہ دشمنی آپ کو رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ لے کے جائے گی آپ کے امام زمان کی دشمنی سے، کیونکہ وہ جب ظہور کریں گے تو ان کا کام ہی ہدایت ہے، ان کا کام ہی لوگوں کو غفلت سے باہر لے کر آنا ہے۔ کوشش کریں گے کہ غافل طبقہ دشمنی نہ کرے اور کم کم گریجولی اس غفلت سے باہر آئے، گریجولی پہلے فکری طور پر باہر آئے، پہلے غفلت سے نفرت کرے، پہلے پھر اعتراف میں جو اپنے اعتراف میں غافل لوگ ہیں ان سے کنارہ کش ہو جائے، غفلت میں جو پڑے ہوئے ہیں ان سے کنارہ کش ہو، آہستہ آہستہ ایک دم سے نہیں چھوڑتا سب کچھ، انسان رفتہ رفتہ اپنی شخصیت کے معیارات بناتا ہے، اس پہ سالوں لگاتا ہے شخصیت بنانے میں، اور پھر جب وہ شخصیت بن جاتی ہے تو اتنے آرام سے جاہلوں کے حوالے نہیں کرتا۔ اگر ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہمارا امام علی ابن ابی طالب امام المتقین ہے، اگر ہم یقین رکھتے ہیں تو ہمیں غفلت کی شیرینی جتنی بھی زیادہ ہو عزیزان، غفلت کی شیرینی اور اس کی منفعت اور اس کا فائدہ جتنا بھی زیادہ ہو، مگر ہمیں اس کی بابت تقوی اختیار کرنا ہے۔ اور بعض لوگ تقوی کا مفہوم غلط سمجھتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ تقوی یعنی آپ کے اندر کشش اور جذابیت ہی حرام کام کی ابھرے نہ، ایسا نہیں ہے۔ تقوی نام ہے اپنے آپ کو روکنے کا، یعنی آپ کے اندر حرام لذت کی کشش بھی موجود ہے، آپ کو غفلت کی شیرینی بھی پسند ہے، مگر خود کو بیداری کی حالت میں رکھنا ہے، خود کو بیدار رکھنا ہے، خود کو اس غفلت کی حالت میں نہیں لے کے جانا، اس کو کہتے ہیں تقوی، اس کو کہتے ہیں اپنے آپ کو روکنا، اور اسی کا اجر ہے۔ اختیار کو استعمال کریں اپنی زندگی میں جتنا ممکن ہو، خدا نے آپ کو ایک اختیار کی طاقت دی ہے، اس کو استعمال کر کے غفلت سے باہر آئیں، بیداری کی طرف جائیں، اپنے نفس کی قدر و قیمت بڑھائیں۔ عزیزاً، نفس کی قدر و قیمت ایسے بنتی ہے جب آپ دوسروں سے استثناء ہو جاتے ہیں، یعنی عام عوام کے لیول سے تھوڑا سا اوپر ہو جاتے ہیں۔ اس کی مثال دے کے سمجھائیں کہ آپ نے دیکھا ہے بعض اوقات سائن بورڈز ہوتے ہیں، شاپس کے سائن بورڈز ہیں یا کسی کمپنی کے سائن بورڈز ہیں، حتیٰ یہ گاڑی کی نمبر پلیٹس ہیں۔ اگر آپ نے ایک چیز نوٹس کی ہو تو یہ سائن بورڈ جتنا سادہ ہوگا، یعنی ایک سطح کا ہوگا، ممکن ہے یہ پینافلیکس کی صورت میں ہو، ممکن ہے یہ پرنٹڈ کپڑے کی صورت میں ہو، جتنا سادہ ہوگا ایک لیول کا ہوگا، بالکل پلین ایک سطح کا ہوگا، اس کی ارزش اتنی کم ہوتی ہے، سستا بن جاتا ہے یہ۔ مگر آپ اسی سائن بورڈز میں دیکھیں کچھ الفابیٹس ہیں اور کچھ حروف وہ انگریوڈ ہوتے ہیں، ابھرے ہوئے ہوتے ہیں، یا اسی طرح آپ گاڑیوں کی نمبر پلیٹ میں دیکھیں کہ نمبر پلیٹ میں وہ جو لیٹرز ہیں وہ ابھرے ہوئے ہیں، وہ انگریوڈ ہیں، ان کی قیمت زیادہ ہے۔ بس ہمیں بھی اپنی زندگی میں دوسرے لوگوں سے جو عام سطح پہ زندگی گزار رہے ہیں ان سے اوپر انگریوڈ کرنا ہے۔ کیسے انگریوڈ کریں گے؟ اپنی صفات، اپنی شخصیت کی صفات کو بڑھائیں گے اور استثناء ہو جائیں گے ان لوگوں سے، بیدار ہونا غفلت والے لوگوں سے انگریوڈ ہو جائیں گے آپ۔ یعنی اگر معاشرہ آپ کا اعتراف سارا غافل ہے تو آپ تھوڑے سے بھی اگر بیداری اور شعور کی طرف آئے تو آپ نمایاں ہو جائیں گے۔ جب آپ نمایاں ہو جائیں گے تو اس انگریوڈ یا اس نمایاں ہونے کی قدر و قیمت خدا کی نگاہ میں بہت زیادہ ہے، جبکہ جو چیز بھی اپنی عام سطح سے ابھری ہوئی ہو، چاہے وہ سائن بورڈ ہو یا گاڑی کی نمبر پلیٹ یا انسان کی شخصیت کی صفات، جو عام سطح سے، عام لوگوں کی سطح سے ابھری ہوئی چیز ہو،
ابری ہوئی صفت ہو اس کی ویلیو، نفس کی ویلیو بڑھ جاتی ہے۔ انسان کی شخصیت بھی عزیزان اسی طرح سے ہے، شخصیت معمولی اور شخصیت اعلیٰ۔ کوشش کریں کہ معمولی شخصیت سے نکل کر اعلیٰ صفات رکھنے والی شخصیت کی طرف قدم بڑھائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چرا ما در این بخش پیشرفت نکردیم؟ باید آسیب شناسی کنیم.